إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں آخری نبی بنایا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد
قرآن مجید کی مختلف دو جگہوں سے 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں ایک اہم حقیقت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ عوام و خواص میں ایک مسئلہ ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا نور؟ انسان ہے یا روشنی؟ اور عام طور سے دیکھا یہ آتا ہے اپنے اپنے موقف کی وضاحت کے لیے اپنی اپنی ساری توانائیاں جھونک دیتے ہیں۔ کسی جانب سے بشر ہونے کا اقرار ہوتا ہے، نور کا انکار ہے، کسی جانب سے نور کا اقرار ہوتا ہے، بشر کا انکار ہے۔ بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس عقیدے کو یاد رکھیے، اور اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی مختلف 2 جگہوں سے 3 آیات کریمہ پڑھی گئی۔ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں پڑھی گئی اور سورۃ الکہف کی آخری 1 آیت پڑھی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری صرف اور صرف نور و بشر کی وضاحت کے لیے ہوئی تھی۔ عموماً ایک طبقہ کی جانب سے بشریت کا انکار ہوتا ہے، نور کا اثبات ہوتا ہے، دوسری جانب سے نور کا اثبات ہوتا ہے، بشریت کا انکار ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کے مان لینے میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، البتہ اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور اگر اس نے بشریت کا انکار کیا تو سمجھ لیے کہ وہ انسان دائر ہے، اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مقدس کی کئی آیات کا انکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان صرف بشریت ہی مانتا ہے اور اپنا جیسا بشر مانتا ہے، ہمارے ہی طرح وہ انسان ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی گمراہی سے دوچار ہے، اور راہ راست پر قائم و دائم نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ آپ سن لیجیے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا آپ لوگوں کے پاس ایک نور اور ایک واضح کتاب۔ کیا نور اور
واضح کتاب، نور اور بیان کرنے والی کتاب، دونوں ایک ہی چیز ہے یا ان دونوں لفظ کا الگ الگ مفہوم ہے؟ تو جمہور مفسرین نے کہا کہ نور اور کتاب مبین دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ مگر بعد کی جو آیت ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کے ذریعے سے اس انسان کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے جو اللہ کی رضامندی کے راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ عربی کے اعتبار سے یہاں لفظ بہی استعمال ہوا جو ایک کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں ایک ہی ہے تو ماننے میں آسانی ہے، اور اگر دونوں کو الگ الگ مانا جائے تو کہا جائے گا یہدی بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے یا سلامتی کے راستے دکھلاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ اللہ بِإِذْنِهِ، وہ اللہ اپنی توفیق سے، اپنے حکم سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ اللہ صراط مستقیم دکھلا دیتا ہے۔ یہ ہے ترجمہ سیدھا سادہ۔ اگر ہم اس نور سے نور محمدی کو تسلیم کرتے ہیں، ماننے میں کوئی حرج نہیں، مانا جا سکتا ہے، لیکن بشریت کے ماننے کے ساتھ نور محمدی کا اقرار ہوگا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہے۔ کیا وہ جانور ہے، انسان نہیں ہے؟ بہادری میں حضرت علی کو اسد اللہ کہا گیا، لیکن ہے تو انسان۔ اسی طریقے سے خالد ابن ولید کو سیف اللہ کہا گیا، اللہ کی تلوار۔ کیا وہ لوہا لکڑ انسان نہیں ہے؟ تو حضرت خالد انسان ہونے کے ساتھ سیف اللہ ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ حضرت علی انسان ہونے کے ساتھ اسد اللہ، اللہ کا شیر ہے، یہ بہادری ہے۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ساتھ نور ہے، وہ نور ہدایت ہے جو پوری کائنات کو اپنے اللہ کی جانب سے نازل کردہ نور کے ذریعے سے ہدایت و رہنمائی فرمایا کرتے ہیں۔ چلے قرآن کو کئی جگہ پر اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی جانب نور مبین کو، واضح روشنی کو نازل کیا۔ کہ اللہ نے یہ بھی کہا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ جن لوگوں نے اللہ کے اس نور کی پیروی کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتاری ہے۔ تو صحیح معنی یہ ہے کہ نور سے مراد قرآن، نور سے مراد قرآن ہی ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ نور استعمال ہو تو نور سے مراد آپ کی ذات نور نہیں ہے، بلکہ آپ کی کرامات اور آپ کی تعلیمات وہ نور ہے۔ رہا اس مسئلے کی بدعت جس میں یہ بات کہی آتی اول ما خلق اللہ نوری، ایک حدیث گڑھی ہوئی، اور اگر گڑھی ہوئی نہیں ہے تو حد درجہ ضعیف، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ اس صحیح حدیث کے خلاف ہے جس میں فرمایا اول
خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس قلم کو جس نے ساری کائنات کی تقدیر کو لکھا ہے۔ تو صحیح حدیث میں سب سے پہلی تخلیق یا سب سے پہلی مخلوق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ خالق ہے، اور سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے۔ قرآن مقدس کی دوسری ہے جو سورہ کہف کی پڑھی گئی، جس میں بڑی صراحت کے ساتھ اعلان ہے، قل اے نبی کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہاں کچھ لوگوں نے ترجمہ ہی غلط کر دیا، قرآن میں تحریف کر دیا۔ بس کتاب پرچہ میں نے دیکھو قل انما انا بشر مثلکم، انما ایک ساتھ لکھا ہے نا، اس کو الگ کر دیں، انما بے شک نہیں، یقیناً میں تمہارے ایسا انسان نہیں ہوں۔ یہ قرآن کی تحریف ہے، پھر اس کے معنی میں تبدیلی ہے۔ اس لیے صحیح کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دیجئے یقیناً میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں۔ تو انسان ہونے میں مثلیت ہے، البتہ صفات میں، کمالات میں، بزرگی میں کوئی مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے بعد ساری کائنات میں اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے کہ وہ خالق ہے۔ اللہ نے جن جن کو پیدا کیا ہے، جتنی مخلوقات، انگنت مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے انسان سمجھتا ہے تو پکا گمراہ ہے، اپنی ہی طرح سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، الزام بھی کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نبی کو اپنا ایسا مانتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کو اپنا جیسا مانے گا وہ گمراہی سے بچ نہیں سکتا ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کے بعد ہی لفظ ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی فرما دیجئے کہ میں انسان تو تمہارے ہی طرح ہوں، لیکن مجھ پر مسلسل وحی اترتی ہے، پیغام آتا ہے۔ کون ایسا ہے، کون ایسا انسان ہے جس پر وحی آتی ہے؟ بتائیے۔ اپنے اپنے زمانے میں انبیاء و مرسلین کے پاس وحی آتی رہی، لیکن وہ وحی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اللہ نے اپنا آخری رسول محمد الرسول اللہ کو بنا دیا۔ اب جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر کسی انسان کے پاس نہیں آتا۔ کیا فرمایا؟ یوحی الی، مجھ پر وحی کی آتی ہے، میرے پاس پیغام اترتا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو جو انسان کل قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اخلاص پر مشتمل صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اپنے رب کی عبادت و بندگی میں کسی کو شامل نہ کرے۔ اس آیت نے دونوں حقیقت کو واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انسان، لیکن انسان میں سب سے بڑا درجہ ان کو دیا گیا کہ اللہ نے اپنی آخری نبوت اور رسالت کے لیے اس انسان کا انتخاب کیا ہے۔
یوحا الی، مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو وحی کی آمد سے ایک عام انسان خاص انسان بن جاتا ہے۔ سارے نبی، سارے انبیاء، چاہے کسی بستی کے لیے نبی آئے ہو، دنیا بھر کے جتنے اولیاء اور صلحاء اور صالحین اور بزرگ، قطب، اقطاب، بہت سارے نام تراشے گئے، وہ کسی نبی کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو تمام نبیوں کا امام ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، جو رحمت للعالمین شفیع المذنبین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اس لیے کوئی انسان اللہ کے نبی کو اپنا جیسا انسان تصور نہ کرے۔ اب کہیں گے قرآن میں تو باضابطہ کہا گیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ بشریت میں، انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ میرے بھی ماں باپ ہیں، تمہارے بھی ماں باپ ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، میرے بھی جسم کے حصے ہیں، تمہارے بھی جسم کے حصے ہیں، میں بھی کھاتا پیتا ہوں، تم بھی کھاتے پیتے ہو، میرا بھی سونا جاگنا ہوتا ہے، تمہارا بھی سونا جاگنا ہوتا ہے، میں بھی چلتا پھرتا ہوں، تم بھی چلتے پھرتے ہو۔ اس مناسبت سے میں انسانی لباس میں تمہارے سامنے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اس مقام تک تو پہنچ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض موقع پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑائی کا، یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ عظمت کا اس طرح تذکرہ کیا ہے کہ جہاں انسان کی عقلیں مات پڑ جاتی ہے، انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی۔ اس مسئلے کو بھی یاد رکھ لیجئے۔ پہلے یہ بات یقینے کے طور پر مان لیجئے کہ کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہم جیسا ہے تو وہ کفریہ عمل ہے، وہ کفریہ عمل ہے، وہ گمراہی کا عقیدہ ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ آپ انسان ہیں انسانیت کے اعتبار سے، لیکن آپ نور ہے ہدایت و رہنمائی کے اعتبار سے، کہ اللہ نے آپ کو نور بنایا، سراپا نور بنایا۔ جسم کے لحاظ سے اگر آپ نور ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نہیں ہوتی اللہم اجعل فی بدنی نورا، اللہم اجعل فی عینی نورا، اللہم اجعل فی یدی نورا۔ اے اللہ میرے جسم میں نور دے دے، میرے جسم کو نور بنا دے، میری آنکھ کو نور بنا دے، میرے ہاتھ کو نور بنا دے، پورا جسم کو نور بنا دے، اے اللہ مجھے نور ہی بنا دے۔ اس طرح کہ آپ نے دعا کی ہے۔ انسان تھے تب روشنی کی تمنا آپ نے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے ملنے کی امید ظاہر کرتے ہوئے دعا بھی مانگ لی۔ ہے انسان، لیکن عام انسان کی طرح نہیں ہے، ہم جیسا نہیں ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں رکوع و سجود کو صحیح کرنے کا حکم دیا گیا، پاؤں سے پاؤں اور کندھا سے کندھا ملانے کی تاکید کی گئی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سنو، استو 3 بار فرمایا، صفیں درست کر لو، صفیں درست کر لو، صفیں درست کر لو۔ کتنی بار تاکید کے ساتھ صفوں کے درستگی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ہر مسجد کا امام تقریباً نماز میں جماعت کے کھڑے ہونے کے وقت میں کہتا ہے اپنے صفوں کو درست کر لو۔ لیکن قوم کی بے حسی کا یہ عالم ہے، جتنی بار ان کو کہا تھا صفیں درست کر لو، اتنی صف ان کی ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ سب درست کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا صفیں سیدھی کرو، صفیں درست کرو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ جملہ یاد رکھیے، میں انی
لأراکم من خلفی کما اراکم بین یدی، میں تمہیں اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں. ہے آپ کے اندر طاقت؟ اب سیدھا دیکھیے گا دائیں بائیں بھی نظر نہیں آتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دیکھنے کے ساتھ ساتھ پیچھے بھی نظر آتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع و سجود کو بھی دیکھتا ہوں. اس لحاظ سے نماز میں صفوں کو سیدھا کر لیا کرو، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تشریح کے طور پر بعض علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے وقت میں 3 آنکھیں ہو جایا کرتی تھی. سامنے کی 2 آنکھیں تو ہے ہی، آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے، نبوت کا ٹھپا لگا ہوا ہے، آپ کو اس سے بھی دکھائی دیتا تھا، گویا وہ بھی ایک آنکھ کا کام کرتی. کون ایسا انسان اس کو پیچھے دکھائی دیتا ہے بھائی؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے اگر کوئی انسان کہتا ہے وہ ہماری ہی طرح ہے تو بے وقوفی ہے. دوسری چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صوم وصال سے منع فرمایا. صوم وصال مسلسل روزہ رکھنا. دن میں روزہ رکھا، رات میں کھایا نہیں، دوبارہ دوسرے دن روزہ رکھا، پھر نہیں کھایا، پھر تیسرے دن روزہ رکھا، پھر نہیں کھایا. اس کو صوم وصال کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شفقت کے پیش نظر صوم وصال رکھنے سے منع کیا. لگاتار روزہ مت رکھو. رمضان میں لگاتار 29-30 روزے رکھتے ہیں تو شام کو کھاتے پیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی روزہ رکھا ہے کہ جس میں رات میں کھاتے پیتے ہی نہیں تھے. تو کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو دیکھ کر سوچا کہ ہم بھی اس سنت پر عمل کریں، ہم بھی رات میں نہیں کھائیں گے، شام میں افطار نہیں کریں گے اور فجر سے پہلے سحری نہیں کھائیں گے. دن میں تو روزہ رکھا ہی ہے، رات میں بھوکا رکھیں گے، پھر کر روزہ رہیں گے. آپ نے منع فرما دیا ایسا مت کرو. کیوں؟ آپ نے اس کی جو وضاحت کی ہے، ابھی تو یُطعِمُنِی ربی وَیَسْقِینِ، بعد روایت میں ہے ابھی تو عند ربی یُطعِمُنِی وَیَسْقِینِ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. کون ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ کھلا پلایا تھا سونے میں اور جاگنے میں بغیر کھائے پیے زندہ رہ جائے؟ 1-2 وقت کھانا نصیب نہیں ہوتا، دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے؟ میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاگ کر رات گزارتا ہوں. ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. تو یہ کہنا کہ نبی ہم جیسا ہے بالکل عقیدے کی خرابی ہے. ایک تیسری بات بھی سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، اب عشاء کی بعد وتر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، رات میں تہجد پڑھتے تھے، پھر وتر پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہی پڑھ لیتے اور سو جاتے تھے. اور جب جماعت کا وقت ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور جا کے بغیر وضو کے نماز پڑھا دیتے تھے. غور کیجئے گا، ایک انسان اگر دیوار میں ٹیک لگایا اور اس سے آنکھ لگ گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا. ایک انسان لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی، وضو ٹوٹ گیا. وہ جب تک وضو دوبارہ نہیں کرے گا وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد گزاری کرنے کے بعد لیٹ گئے میرے بستر پر اور خراٹا لینے لگے. جو سونے میں جس طرح خراٹا ہوتا ہے وہ خراٹا لینے لگے. جب جماعت کا وقت آیا میں نے جگایا، آپ جا کے نماز پڑھا دیے.
آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وضو تو نہیں کیا؟ کیا جواب تھا؟ اس کے جواب نے دیا ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، سنو میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی کیفیت بے ہوشی کی نہیں تھی۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ آپ کی آنکھ سو رہی ہے، لیکن آپ باضابطہ جاگے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ کسی کے اندر یہ خصوصیات ہے تو کیسے کہہ سکتے کہ نبی ہم جیسا ہے؟ اس لیے کسی انسان کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ رسول ہم جیسا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسا ہے، وہ گمراہ ہے۔ عام طور سے یہ بدنامی کا دھبا ہم لوگوں پر یا اہل حدیثوں پر لگایا جاتا کہ یہ لوگ نبی کو اپنے ایسا مانتے ہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی کی بشریت کا تذکرہ کرتے ہو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ذکر کرتے ہیں۔ تم آپ کے ہاتھ کا تذکرہ کرتے ہو، تم آپ کی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہو، تم ان کے زلف اور بالوں کا تذکرہ کرتے ہو، تم ان کے گالوں کی خوشنمائی کا تذکرہ کرتے ہو۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو کتاب اللہ کی بات کرتے ہیں اور سنت رسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ کون درجہ مانتا ہے بھائی؟ اب تو خرافات تسلیم کرتے ہیں، ہمیں خرافات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن چھوٹے موٹے کی تقلید کرتے ہو اور ان کے لیے ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا؟ اس لیے اگر اللہ کے نبی کا درجہ مانتے ہو تو جس کام کے لیے رسول کی بعثت ہوئی ہے، بھیجا گیا ہے، اسی کام کے لیے آپ تسلیم کیجئے۔ کیسے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ آپ خوش نمائی کا تذکرہ کرتے ہیں، گفتار کا تذکرہ کرتے ہیں، اخلاق کا تذکرہ کرتے ہیں، کردار کا تذکرہ کرتے ہیں، ساری چیزوں کی بدعت کرتے ہیں، لیکن عملی جامہ پہنانے کی باری آتی ہے تو بغلے جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے رسول کی عظمت کا اقرار کیجئے اور یقین کیجئے اللہ اور رسول اللہ میں بہت فرق ہے۔ اللہ خالق ہے اور رسول مخلوق ہے۔ خالق و مخلوق برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فضیلت بیان کی تو اللہ سے رسول اللہ کو ملا دیا، کہا دونوں ایک ہی ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو اللہ کہاں بھائی؟ مصطفیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبی پہ دعا کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جب خود اللہ ہے تو کس سے دعا کر رہے ہیں؟ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جب خود ہی اللہ ہے تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انشاءاللہ کبھی اس کی بدعت کی جائے گی۔ تو عقیدہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر انسان ہے، لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ انسان تو ہے کہ کھاتے پیتے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، ضروریات کی تکمیل بھی کرتے ہیں، بیمار بھی پڑتے ہیں، وہ خوش بھی ہوتے ہیں، ان پر غمی بھی طاری ہوتی ہے، ان کو زخم بھی لگتا ہے، ان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، ان پر جادو کا بھی اثر ہوتا ہے وغیرہ ذالک۔ یہ انسانیت کے اعتبار سے ہے، لیکن آپ کا جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ اللہ کی نور معرفت لیے ہوئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے رشد و ہدایت کے کرنے بکھیرتے ہیں، اور لوگ آپ سے رشتہ جوڑ کر الحمدللہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ ہو کر صحیح ڈگر صحیح راستے پہ لگ بھی جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام منصب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہے انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہیں الہی ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔